ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام: الامرأة الصالحہ خیر من الف رجل غیر صالح۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگان دین، آج کے دن کی مناسبت سے 10 ماہ رمضان المبارک، تاریخ رسالت اور تاریخ انسانیت کا مشکل ترین دن، جس دن اللہ رب العزت کے حبیب کے گھر میں ایک عظیم سانح رونما ہوا کہ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین جدۃ المعصومین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم رحلت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر خدا نے نبوت و رسالت و امامت کے عہدے پر فقط مردوں کو ہی فائز کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورتوں کا اسلام کی اور دین مبین اسلام اور شریعت پیغمبر یا دین خدا کے نشر و اشاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جہاں حضرت آدم صفی اللہ اور حضرت نوح نجی اللہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسی شخصیات نے اسلام کے لیے اور دین کے لیے اور خدا کے اس حکم کے نفاذ کے لیے اپنی زندگیوں کو مشکلات اور صعوبتوں کے ساتھ گزارا، وہاں پر بہت ساری ایسی مستورات ہیں گو کہ یہ مستورات کسی عہدہ نبوت اور امامت اور عہدہ رسالت پر فائز نہیں، لیکن تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ وہ منصب جو رب نے انہیں سونپا تھا، وہ ذمہ داری جو رب نے ان مستورات کو دی تھی، انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی محبت محنت کے ساتھ اس کو پورا کیا، اور اس کو آپ جا کر اس انداز میں دیکھ سکتے ہیں کہ قصر فرعون میں موسیٰ کی پرورش کرنے والی بھی ایک عورت تھی، جس نے بحکم پروردگار ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارا کیا کہ جس کے ساتھ اس کا رہنا ناممکن تھا۔ عیسیٰ کو شر یہود سے بچانے والی بھی ایک عورت تھی جس کا نام بی بی مریم تھا۔ صعوبتوں اور مشکلات سے بھرپور زندگی، شدت پیاس میں مکے کے بیاباں میں تڑپنے والے اسماعیل کے لیے صفا اور مروہ اور کبھی مروہ سے صفا تک دوڑ کر پانی تلاش کرنے والی بھی ایک عورت تھی۔ مرسل اعظم ختمی مرتبت پیغمبر خدا کو سکون دینے والی اور اسلامی تاریخ کی
کامیابیوں میں اپنا سب کچھ خرچ کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ بھی ایک عورت تھی۔ مصطفیٰ کی رسالت کا ٹکڑا بننے والی اور علی جیسے امام کی امامت کی محافظہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ بھی ایک عورت تھی۔ مدینے سے کربلا تک ایک بھائی کے ساتھ مل کر اسلام بچانے والی اور کربلا سے شام تک اسلام اور حسین بچانے والی زینب کبریٰ بھی ایک عورت ہی تھی۔ وسائل الشیعہ میں ایک روایت موجود ہے، میرے معصوم نے فرمایا الامرأۃ الصالحہ خیر من الف رجل غیر صالح۔ ایک صالحہ عورت، ایک مومنہ عورت، ایک با کردار عورت ان ہزار مردوں سے بہتر ہے کہ جو غیر صالح ہوں۔ بدمعاش، فاسق، فاجر 1000 مرد ہوں، ان سے بہتر وہ ایک صالحہ عورت ہے۔ شیخ انصاری ایک بہت جلیل القدر شخصیت گزری ہے، مکتب اہل بیت کے مجتہد بنے نا۔ کسی نے جا کر شیخ انصاری کی ماں سے کہا کتنی خوش نصیب ہو، کتنی خوش نصیب ہو کہ خدا نے تمہیں شیخ انصاری جیسا بیٹا عطا کیا۔ کہنے لگی خوش نصیب تو شیخ انصاری ہے جس کو اللہ نے میرے جیسی ماں عطا کیا۔ دوستو، رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو اس عظیم خاتون نے پیغمبر اکرم کے گھر کے اندر جس بیوی نے اپنی زندگی کی ہر آسائش کو چھوڑ کر دین مصطفیٰ کی ناصرہ بنی، 10 رمضان کو اس بیوی کا انتقال ہوا۔ اور یہ عام بیوی نہیں ہے، جس بیوی کو خدا نے اپنے نبی کو غنی بنانے کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ 2 شخصیات ہیں، ایک وہ ہے جس کے بدن نے اسلام کو تقویت پہنچائی، جس کی نسل نے اسلام کو تقویت پہنچائی، اور ایک وہ ہے کہ جس کے مال نے اسلام کو تقویت پہنچائی۔ خداوند کریم نے کوئی کمال ان دونوں ہستیوں کو عزت عطا فرمائی۔ دونوں ہستیوں کے کردار کو خدا نے کچھ اس انداز میں بیان کیا۔ میرا حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے، آپ کی پرورش ابو طالب نے نہیں، میں اللہ نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کوئی فعل اتنا پسند تھا کہ خدا ان کے فعل کو اپنے ساتھ نسبت دے رہا ہے، اور خدا کافر کے فعل کو اپنے ساتھ نسبت نہیں دیتا۔ دوسری شخصیت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، جن کی عزت کے لیے اتنا کافی ہے، لکھا ہے، مصر کے علماء نے لکھا ہے، ملیکۃ العرب یہ بی بی کا لقب ہے، نام خدیجہ ہے۔ کہا وہ بی بی جس کے دروازے سے 70,000 اونٹ ایک وقت میں تجارت کا مال لے کر نکلے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہ ہو جو بی بی کا مقروض نہ ہو۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، میرے آقا مصطفیٰ تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جس بی بی کی چوکھٹ پہ پورا عرب جھک جاتا تھا اسے ملیکۃ العرب کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں ملیکۃ العرب جھک جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا نے عزت بھی بہت عطا کی، اور امتحان کوئی کمال امتحان تھا، اور کمال عشق دین پیغمبر تھا بی بی کو۔ جہاں پیغمبر گرامی قدر کو خدا نے اس بی بی کی رفاقت عطا کی، یہ عام بی بی نہیں ہے۔ جس بی بی نے گھر کی 4 دیواری کے علاوہ کسی 4 دیواری میں اسلام نہیں تھا، فقط بی بی کی 4 دیواری میں اسلام تھا۔ پیغمبر خدا کے دین کے اوپر ایمان لانے والی پہلی جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی، مومنہ صالحہ، پیغمبر کے دین کی افادیت کو قبول کرنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ شیخ طوسی نے ابن عباس کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا، اول من آمن برسول اللہ من الرجال علی ومن النساء خدیجہ۔ فرمایا اس قرۂ ارض پر جس نے سب سے پہلے رسالت مصطفیٰ کی تصدیق کی
وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ روایت گواہ ہے 3 سال تک مسلسل جس بیوی نے پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ لوگ سابق الاسلام اور سابق الایمان کی بحثیں کرتے ہیں۔ شیعہ سنی مفکرین نے لکھا نماز ظہر کا وقت تھا جب پہلی وحی حضور اکرم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور جب نماز عصر کا وقت تھا تو کعبہ کے پہلو میں حضور نماز پڑھا رہے تھے، اور حضور کی اقتداء میں علی اور خدیجہ نماز ادا کر رہے تھے۔ بی بی کا نام مبارک ہے خدیجۃ الکبریٰ، لقب ہے ملیکۃ العرب۔ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، جس بی بی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خاطر، تاریخ نے لکھا یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا، فرمایا آؤ مکے والوں میں تمہارے قرضے معاف کرتی ہوں۔ ہر بڑے سے بڑا جو سردار اس دور کا تھا وہ بی بی کے دروازے کا مقروض تھا، دوڑ کے آئے لوگ، کیسے بی بی قرضہ معاف کرتی ہو؟ فرمایا قرضہ بھی معاف کرتی ہوں اور جنت کی بشارت بھی دیتی ہوں۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ تمہیں میرے محمد کا کلمہ پڑھنا ہوگا، تمہیں میرے محمد کے خدا پر ایمان لانا ہوگا۔ ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ امیر المومنین سے نقل فرماتے ہیں سعادات و نساء العالمین اربع، فرمایا عالمین کی عورتوں میں 4 سردار عورتیں ہیں۔ کون سی؟ خدیجۃ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران۔ کون خدیجہ؟ ابن حجر مکی نے پیغمبر کی ایک زوجہ سے روایت کو نقل کیا، فرمایا رسول خدا جب بھی باہر سے تشریف لاتے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نیکی کو یاد کرتے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ شرف تھا، جب تک بی بی زندہ رہیں حضور نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور یہ حق ہے، یہ شرف فقط ماں اور بیٹی کے حصے میں آیا ہے۔ جب تک خدیجۃ الکبریٰ زندہ نہیں پیغمبر نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور جب تک فاطمہ طاہرہ زندہ رہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ جب بھی ہم کسی معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں وہ زیارت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجا جائے۔ مکے کی عورتوں نے آ کر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو طعنہ دیا تھا، کیا دیا اس یتیم نے تجھے؟ اس یتیم سے شادی کر کے تجھے ملا کیا ہے؟ تیرا مال چھن گیا، تیری شہنشاہیت، تیری بادشاہت، تو شہزادی تھی، اپنا لباس تو دیکھ۔ مسکرا کے کہا، یہ کمال ایمان تھا بی بی کا، مسکرا کے کہا کہ تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا پتہ کہ خداوند متعال نے مجھے پیغمبر کے حرم میں اور پیغمبر کی زوجیت میں آنے کے بعد کیا اجر دیا؟ کہا کیا اجر ہے؟ خدا اس سے بڑا اجر کیا ہے کہ خدا نے مجھے 11 معصوم اماموں کی جدہ بنایا ہے۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ روایت کے لفظ ہیں شب معراج جب سید الانبیاء معراج سے واپس آئے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہنا۔ اللہ کے رسول اور میں بھی عرض کر رہا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام کہنا۔ سرکار دو عالم جب بی بی کو رب کا اور وحی کے امین کا سلام بھیجا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جواب میں فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام۔ کون خدیجۃ الکبریٰ؟ آسمان سے جبریل امین نازل ہوتے ہیں، ہاتھ میں جنت کا کھانا ہے اور ساتھ میں ایک لکھا ہوا پروانہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے یہ کھانا آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ پروانہ بھی ہے کہ میری کنیز خدیجہ سے کہہ دینا اے میرے محمد کی نصرت کرنے والی،
اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک ایسا محل بنایا ہے جس میں برکت ہی برکت ہے اور سکون ہی سکون ہے۔ میرے عزیز دوستو، بی بی کا غلام میسرہ خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، بی بی دروازے پہ ایک عورت آئی ہے، وہ رو رہی ہے اور سر پہ ایک گٹھڑی ہے۔ فرمایا اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اندر آئی تو رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، گٹھڑی کھلی تھی اور اس میں ایک نومولود بچی تھی۔ کبھی بھی میرا شوہر ظالم ہے اور وہ اس کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہے، آپ میری بچی کی حفاظت فرمائیں، اپنی سرپرستی میں میری بچی کو قبول فرمائیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے حوصلہ دیا، فرمایا گھبرا نہیں، تیری بیٹی اب میرے گھر میں پروان چڑھے گی، اب میں تیری بیٹی کی حفاظت کروں گی۔ کہا وہ وقت آئے گا جب یہ سوچ تبدیل ہو جائے گی کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ یعنی عرب کے اس بدو ترین اور غلیظ ترین معاشرے کے اندر عرب کے بدو مزاج لوگوں کی گندی فکروں سے نسل انسانیت کو بچانے میں کردار ادا کرنے والی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ پھر بی بی کی یہ آرزو پوری ہوئی کہ جب عرب کے اس معاشرے میں جہاں بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، اسی معاشرے میں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کا سربراہ کہہ رہا تھا، البنات حسنات، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہو۔ فرمایا اللہ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور وہ ان کی تربیت کرے، پیغمبر نے فرمایا وہ اور میں جنت میں اکٹھے ہوں گے، ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی لکیریں اکٹھی ہیں۔ دوستو، بیٹی کی عظمت پر اس سے بڑا جملہ کیا عرض کروں کہ جس معاشرے میں بیٹی زندہ درگور ہوتی تھی، اسی معاشرے میں حضور اکرم اپنی مسند چھوڑ کر اپنی بیٹی کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام، اس بی بی کی عظمت کے کیا کہنے، عربوں کا جاہل ترین معاشرہ، بیہودہ معاشرہ، لیکن اس معاشرے کے اندر عرب والے زہرا کے بابا کو صادق اور امین کہتے تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کا خطاب دیتے تھے۔ سیدۃ القریش کے نام سے بی بی کو یاد کیا جاتا تھا۔ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم کو جب غصہ آتا تھا اور ہم حضور کے سامنے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتی، فوراً حضور اکرم کا غصہ ختم ہو جاتا۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا، لوگو خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات نہ بھلانا۔ اصحاب پیغمبر میں سے کسی نے عرض کیا، رسول اللہ وہ احسانات کیا ہیں؟ فرمایا وقت آنے پر بتاؤں گا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میری 2 وصیتیں ہیں۔ وقت رحلت تھا نا، کون سی 2 وصیتیں؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ دوسری وصیت، فرمایا اللہ کے رسول اب اس کی ماں بھی آپ ہیں اور اس کے بابا بھی آپ ہیں۔ کمال تھی محبت دین رسول کی، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں کمال کی محبت تھی دین رسول کی۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اپنی اس ابا کا مجھے کفن دینا۔ لیکن میں عرض کروں گا بی بی خدیجۃ الکبریٰ بے شک آپ شیب ابی طالب میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ شیب ابی طالب اس معاشرے کے دور میں آپ رخصت ہوئیں جہاں لوگوں نے تیرے شوہر اور تیرے نبی کے گھر کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، لیکن بی بی آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں۔ وہ ظلم آپ پہ نہیں ہوا جو آپ کے بعد آپ کی بیٹی زہرا پہ کیا گیا۔ وہ ظلم نہیں ہوا آپ پر جو آپ کے بعد
آپ کی فاطمہ زہرا پہ کیا گیا۔ کاش دنیا تیری زہرا اور اس کی نسل کے بارے میں تیری وصیت کو یاد رکھتی، تیری زہرا اور تیری زہرا کی اولاد کے بارے میں تیری آرزوؤں کو پورا کرتی، لیکن ہائے افسوس تیرے بعد تیری نسل کے ساتھ وہ ہوا۔ کسی نے گھر جلایا تو کسی نے بچوں کو ذبح کیا، کسی نے بیٹیوں کو بازار پھرایا، کسی نے تیری نسل کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، لیکن تیرے گھر کی اسلام سے محبت کوئی عجب تھی کہ ایک ہی آواز آ رہی تھی، ہم گھوڑوں کا لاشوں پہ دوڑنا تو قبول کر سکتے ہیں، ہم بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں کی رداؤں کا لٹنا تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نانا رسول اللہ تیرے دین پہ کسی آنچ کا آنا یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تیرے دین کی خاطر گھر لوٹائیں گے، بچے ذبح کرائیں گے، جو مشکل سہنا پڑی ہم برداشت کریں گے، لیکن تیرے دین پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آج کے اس دن کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہمارے ملک کو استقامت عطا فرما، کورونا جیسی اس موذی مرض کے اندر ہم سب کی حفاظت فرما، اور مالک ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، علی لعنۃ اللہ۔